السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کے لیے نیا پھندا تیار ہو چکا ہوا ہے۔ جو جال انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے بچھایا تھا، اس جال میں عمران خان صاحب خود پھنس چکے ہوئے ہیں۔ اب عمران خان صاحب اندر اور مریم نواز صاحب اب باہر۔ مریم نواز پاکستان واپس آ چکی ہوئی ہیں اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ 1 فروری سے وہ پورے پنجاب کے دورے کریں گی، پنجاب بھر میں رابطہ عوام مہم اور اس کے علاوہ تنظیمی امور دیکھیں گی، اور پھر وہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت بنائی جائے گی پنجاب میں آئندہ عام انتخابات، یہ جو پنجاب کے لیے ہو رہے ہیں عام انتخابات ہی ہوں گے، ظاہر پوری صوبہ اسمبلی کے ہیں۔ ابھی وہ انتخابات کی تاریخ نہیں آئی، ابھی وہ معاملہ بڑا متنازع ہوا ہے۔ اس کے لیے عمران خان صاحب نے اسد عمر کو لاہور ہائی کورٹ بھیجا ہوا تھا، پی ٹی آئی اس میں پٹیشنر بن کر انہوں نے عدالت کو کہا ہے کہ جی گورنر تاریخ نہیں دے رہے انتخابات کی، اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، لہٰذا تاریخ دلوائی جائے۔ تو اس پر 30 کو سماعت ہے، یعنی پرسوں لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہیں جسٹس جواد حسن صاحب، وہ سماعت کریں گے اس درخواست کی۔ اب دیکھتے ہیں انتخابات ملتے ہیں نہیں ملتے پی ٹی آئی کو، لیکن انتخابات 90 دن کے اندر ہونے تو ہیں، آئینی تقاضا ہے۔ لیکن جب انتخابات ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس اب انتخابات اور خاص طور پر پنجاب کے انتخابات میں نہ جانے کا جو جواز انہوں نے بنایا ہے، یعنی انتخابات کی مہم وہ خود نہیں چلائیں گے، میدان میں نہیں اتریں گے، اور پھر اس کے لیے ایک نیا عمران خان صاحب نے پروپیگنڈا کا ٹول جو بنایا تھا وہ بھی ان کو گلے پڑ گیا ہوا ہے۔ وہ یہ کہ آصف زرداری جو ہے مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر اب پوری قومی قیادت جو ہے، اور یہاں تک کہ صحافتی برادری اور عمران خان صاحب کے حامی جو دانشور ہیں وہ بھی عمران خان صاحب کے اس الزام کو جو انہوں نے لگایا ہے، جو انہوں نے نیا ایک بیانیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ جو پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں وہاں پر بھی عمران خان صاحب کو پذیرائی نہیں مل رہی، مگر اب چال الٹی پڑ گئی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ویلاگ میں گزارش کیا تھا کہ آصف زرداری صاحب کے اوپر جو عمران خان نے الزام لگایا ہے کہ جی آصف زرداری نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، پلان سی، اور اس کے لیے انہوں نے دہشت گردوں کو پیسے دے دیے ہیں، دہشت گرد تنظیم کو ہائر کیا ہے، تو وہ یہ بات آصف زرداری کے اوپر الزام کو عمران خان صاحب کو ثابت کرنا ہوگا۔ پیپلز پارٹی قانونی کارروائی کرنے کے پیچھے چل پڑی ہوئی ہے، اب مقدمات کی درخواستیں آنا شروع ہو گئی عمران خان صاحب کے خلاف، لیکن ایک عمران خان صاحب کا ماضی ہے، عمران خان صاحب کا ایک ریکارڈ ہے، اس کی بنیاد پر وزیر اعظم شہباز شریف نے آصف زرداری کے لیے جو عمران خان صاحب نے الزام عائد کیا ہے، اس میں انہوں نے اپنا عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ وہ سیاسی مخالفین کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وزیر اعظم نے کہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کر کہا ہے کہ جی ہم اس کو سنجیدہ لے رہے ہیں، اور یہ ہماری فیملی کے لیے، آصف زرداری ان کے بچوں اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے لیے اور پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے عمران خان صاحب خطرات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے فالوورز تو ہیں اور جنونی بھی ہیں۔ تو عمران خان صاحب جب کوئی ایسی چیز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو بیسیکلی تھریٹ کر رہے ہیں۔ 2013 میں جب عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا میں حکومت بنائی تھی تو ریکارڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو اس وقت وہاں پر طالبان کی سپورٹ حاصل تھی۔ طالبان نے عمران خان صاحب کا الیکشن کیمپین جو ہے وہ پراپر اس کو کھلا راستہ دیا تھا، پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کا راستہ روکا گیا تھا، جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کو راستہ دیا گیا تھا، اور پھر انہوں نے کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی۔ اور پھر ابھی تازہ آپ نے دیکھا کہ ناصر موسیٰ زئی جو پی ٹی آئی چھوڑ کر، جو سابق ایم این اے ہیں، پی ٹی آئی چھوڑ کر انہوں نے جے یو آئی ایف میں شمولیت کی، تو ان کے گھر کے اوپر بھی حملے ہو گئے، کریکر حملے ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب کا تو ایک خاموش اتحاد ہے کچھ قوتوں کے ساتھ، ایسی قوتوں کے ساتھ، تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جی ہم اس کو لے رہے ہیں سنجیدہ، اور ہم اس پر کارروائی کریں گے عمران خان کے خلاف۔ اب ظاہر ہے کارروائی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ مقدمہ کروائیں گے یا تک عزت کا دعویٰ کریں گے یا جو بھی کریں گے، لیکن کیونکہ میں اس بات پر کیا کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو اندازہ ہے، ایک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے ایک لیڈر کا، کہ وہ الزام لگا کر پھر اس سے مکر جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس لیے میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا، یا چلے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے مطلب یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے یقین ہے کہ ثبوت نہیں ہوں گے، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے یہ یقین نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ثبوت ہوں گے۔
تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو ہے انہوں نے اپنا کہا کہ جی آصف زرداری کو عمران خان صاحب نے پہلے بھی دھمکی دی تھی کہ بندوق کی نشست پر آپ میری بندوق کی نشست پر ہیں، وہی جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو گزارش کیا تھا کہ میلسی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے دھمکی دی تھی آصف زرداری کو۔ اور پھر یہ کہ آصف بلاول کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور میں دہشت گردوں کو رہا کیا اور جمہوریت پسندوں کو گرفتار کیا۔ یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، عمران خان صاحب روزانہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ایک اپنے سپورٹرز کو اپنے ساتھ جڑے رکھنے کے لیے، اور پھر وہ جو اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عمران خان صاحب کے الزامات تھے، ان الزامات سے پیچھے ہٹنے کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی پنچنگ بیگ چاہیے تھا۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی نا کہ عمران خان صاحب کچھ دن پہلے کہ عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ کے اوپر الزامات اس لیے لگا رہے ہیں کہ ان کو پنچنگ بیگ چاہیے، ان کو الزام لگانے کے لیے، گالم گلوچ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے۔ 2-4 دن صرف محسن بیگ صاحب کے اوپر، اور محسن بیگ کہہ رہا ہوں، محسن نقوی صاحب پر بولے وہ، اور اس کے بعد وہ معاملہ نہیں چلا عمران خان صاحب کا، کارگر ثابت نہیں ہوا پروپیگنڈا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، مطلب کہاں آپ شروع ہوئے تھے کہ آپ کو جو ہے وہ امریکہ نے ہٹایا ہے، آپ کے خلاف رجیم چینج سازش امریکہ نے کی ہے، اور پھر آ کر آپ نے محسن بیگ کے اوپر لاک کر دیا کہ جی محسن بیگ ہی وہ اول آخر شخصیت ہیں جنہوں نے میری حکومت گرائی تھی، یہی مرکزی کردار تھے میری حکومت گرانے میں۔ تو ظاہر ہے اپنے پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے چاہنے والے بھی یہ دیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ عمران خان صاحب جو ہیں کیا کر رہے ہیں، تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ بے وزن ہو جاتی ہے۔ تو بات میں وزن ڈالنے کے لیے پھر عمران خان صاحب محسن بیگ والا معاملہ ادھورا محسن نقوی والا معاملہ ادھورا چھوڑ کر خان صاحب جو ہیں چل پڑے، آصف زرداری صاحب کے اوپر الزام لگا دیا انہوں نے۔ اچھا، اب یہ الزامات کی اس طرح کی سیاست کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اتنا سنگین حد تک کیوں لے گئے؟ میں نے پہلے بھی 1-2 بار گزارش کی ہے، جب وہ فواد چودھری گرفتار ہوئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب سیاسی الزامات کے بعد وہ تو ختم ہو گئے نا، سیاسی الزامات کیا تھے، کرپشن ہے، دھاندلی ہے، فلاں ہے فلاں، اس کے بعد اب آ کر باقی بچتی ہیں دھمکیاں، باقی بچتی ہیں ذاتیات۔ تو فواد چودھری نے جو چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ جی آپ کے خاندان بھی پے بیک کریں گے، اس کا ان کو بھی حساب دینا ہوگا، تو خاندان کیسے حساب دے سکتے ہیں کسی افسر کے عمل کا، کسی سیاستدان، کسی حکمران کے عمل کا ان کے خاندانوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ دھمکی تھی، ظاہر ہے میں نے گزارش کی تھی۔ تو جب وہ اس کا ختم ہو جاتا ہے نا الزامات، مطلب آخری الزام تک آپ نے کسی کے اوپر لگا دیا، تو اس کے بعد معاملہ آ جاتا ہے ذاتیات کی حد تک، پھر آ جاتا ہے کسی کو جانی نقصان پہنچانے کا جو ہوتا ہے دھمکی دینا طریقہ۔ تو یہ آصف زرداری کو انہوں نے جو الزام لگایا عمران خان صاحب نے، وہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اب اپنے لوگوں میں بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پنجاب میں انتخابات آج نہیں تو کل ہو جائیں گے، 90 دن کے اندر، نہ صحیح 120 دن کے اندر ہو جائیں گے۔ اگر حکومت کوئی جگاڑ لگا کر ڈیلے کرنا چاہے تو 6 ماہ بعد ہو جائیں گے، ہونے انتخابات۔ ان انتخابات میں کیا بیچے عمران خان صاحب؟ اور اب ظاہر ہے میں نے گزارش پہلے بھی کر دی کہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے، اب تو مریم نواز آ گئی ہیں، اب الیکشن کا ماحول بنے گا تو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بھی متحرک ہو جائے گی، آصف زرداری خود متحرک ہوں گے، بلاول وزیر ہیں تو وہ نہیں ہو سکتے، لیکن آصف زرداری کے ساتھ وہ اپنا آصفہ بھٹو وہ متحرک ہو جائیں گی۔ تو خان صاحب کے پاس ہے کیا لوگوں میں بیچنے کے؟ تو وہ جو انہوں نے ذاتیات کے اوپر یا اتنا گھنونا الزام لگا کر انہوں نے جو چال چلی ہے وہ چال الٹی پڑ گئی، اس پھندے میں پھنس گئے عمران خان صاحب۔ اب حکومت اپنے پاس نہیں ہے، اب عدالتیں اتنے بڑے الزامات کو اگنور کیسے کریں؟ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے اس میں، کیونکہ حکومت اور میں نے کہا کہ پوری سوسائٹی عمران خان صاحب کے اس الزام کے اگینسٹ آصف زرداری صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آ رہی ہے، یا کم از کم اس عمران خان کے اس الزام کو وہ سنجیدہ لینے کو تیار نہیں ہے کہ یار یہ کیا روزانہ منہ اٹھا کے کوئی بھی الزام لگا دیتے ہیں۔ تو چال پٹھی پڑ گئی ہے، پھندا عمران خان صاحب کے لیے بن چکا ہوا ہے۔ مریم نواز نے آج کہا ہے کہ مکافات عمل ہے، ہم بھگت چکے ہیں، اب عمران خان صاحب نے بھگتنا ہوگا۔ 2 روز پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ایک بار گرفتار کر کے دیکھ لیں کتنی بڑی آگ لگتی ہے۔ صدر عارف علوی نے کہا تھا نا کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو آگ لگ جائے گی، تو کہتے چلیں جی دیکھ لیتے، تجربہ کر لیتے کتنی بڑی آگ لگتی ہے۔ کیا ہونا ہے؟ کچھ نہیں ہونا، کوئی اتنا بڑا طوفان نہیں ہوگا، گرفتار نہیں کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا،
لیکن یہ جتنا بڑا عمران خان صاحب کو بت بنا کر پیش کر دیا گیا تھا، زمان پارک کے ارد گرد جا کر گھوم کر دیکھ لیجئے کتنے بڑے عمران خان صاحب ہیں، ختم ہو گئے۔ زمان پارک کے ایک چھوٹے سے کمرے میں آ جاتے ہیں اب۔ وہ کسی زمانے میں تھا کہ جی عمران خان صاحب بہت بڑے ہیں تو ان کے لیے چھوٹا کمرہ چھوٹا، ان کے لیے گاڑی چھوٹی ہے، ان کے لیے ہیلی کاپٹر ہونے چاہیے، ان کے لیے جہاز ہونے چاہیے، ان کے لیے کھیلنے کے لیے پورا پاکستان ہونا چاہیے، وہ اتنے بڑے ہیں، کھیل لیے پاکستان کے ساتھ۔ تو اب عمران خان صاحب نے اپنی حکومت توڑ دی پنجاب کی، خیبر پختونخوا کی، تو بجا طور پر مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی حکومتیں خود توڑی ہیں، ہمارا کیا قصور ہے، رو کیوں رہے اب؟ حکومتیں توڑنے کے بعد یہ الزام لگانا کہ جی مجھے آصف زرداری قتل کروانے کی کوشش کر رہا ہے یا میری سیکیورٹی واپس لی جا رہی ہے، تو آپ نے تو اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے خود ہی باندھ دیے نا۔ تو عمران خان صاحب کے پاس تو کچھ رہا نہیں، بچا نہیں ہے، تو اور اوپر سے ان کے سیاسی مخالفین آ گئے میدان میں، اوپر سے وہ چالیں بڑی خطرناک چل رہے ہیں۔ میں اب اس میں جو الیکشن کا ہے، پنجاب کا الیکشن یا کے پی کے کا الیکشن، وہ ڈیلے کرنے والا معاملہ، وہ تو خیر ہی نہیں ہوگا اگر ڈیلے کیا جائے گا، لیکن اگر کر لیں گے مردم شماری کی آڑ میں تو عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے۔ عدالت ہے، عدالت اگر کہہ دیتی ہے کہ جی دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے، اور یا پھر یہ کہ جی مردم شماری شروع ہو رہی ہے، اگر فرض کر لیتے ہیں کہ عدالت عمران خان صاحب کو انتخابات نہیں دیتی، اور اگر دیتی بھی انتخابات تو بھی عمران خان صاحب کو اس بار آسانی سے الیکشن نہیں جیتنے دیا جائے گا، سیاسی طور پر بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں خبر آئی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کا جو انکشافات ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کے نکاح خان جو تھے مفتی سعید، انہوں نے انکشاف کیا کہ خان صاحب نے عدت میں بشرا بی بی سے نکاح کیا تھا، اور مجھے پتہ نہیں تھا، لہٰذا میں نے وہ نکاح فاسق کر کے دوبارہ پڑھوا دیا تھا 1 مہینے کے بعد۔ لیکن اس 1 مہینے کے دوران ظاہر ہے جب نکاح ہو جاتا ہے تو وہ رشتہ تو بن گیا نا۔ اون چودھری کا انٹرویو آ گیا ہوا ہے کہ جی وہ عدت میں نکاح ہوا تھا اور عدت پوری نہیں ہوئی تھی، اور نکاح کی جلدی یہ تھی کہ جی بشرا بی بی نے کہا تھا کہ جی اوپر سے حکم آیا ہے۔ اب اوپر سے حکم آیا تو بندہ وہاں تو شرمندہ سے ہو کر انہوں نے کہا کہ جی وہ اوپر سے حکم آیا تھا تو ہم کیا کر سکتے تھے، بشرا بی بی یہ کہہ رہی تھی۔ اس ایشو کو لے کر جو پاکستان کے مذہبی طبقات ہیں جن کے لیے معاملہ ظاہر سنجیدہ ہے، عدت میں ایک نکاح کر لیا انہوں نے، تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ راول پنڈی اور حسن عبداللہ علی سائڈ پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی باتیں کرنی ریاست مدینہ کی اور حرکتیں یہ والی کہ اسلامی جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو تقاضے مذہبی وہ تک پورے کیے بغیر انہوں نے نکاح کر لیا۔ تو اب یہ جو چیز ہے، ایک تو عمران خان صاحب نے اپنی حکومتیں گوا دیں، عمران خان صاحب نے میرا خیال ہے اب ATM بھی ان کے پاس شاید ہی کوئی ہو، لیکن جو اصل اب عمران خان صاحب جس چیز سے کھیل رہے ہیں مسلسل، وہ ہے مذہبی کارڈ۔ روزانہ کی بنیاد پر آ کر کہہ دیتے ہیں کہ جی انصاف، ریاست مدینہ، پھر وہ پاک ہستیوں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو اس ایشو کو لے کر عمران خان صاحب کے خلاف ایک ماحول بن رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو باتیں کرتے ہیں، صرف ریاست مدینہ کی مذہب کو استعمال کرتے ہیں، لیکن مذہبی جو تقاضے وہ خود پورے نہیں کرتے۔ تو یہ جو عمران خان صاحب کی جو جس صورتحال میں پھنسے ہوئے ہیں نا، اس میں وہ اب تیزی کے ساتھ مزید پھنستے جا رہے ہیں۔ کسی طرح بھی عمران خان صاحب کی کوئی بچت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ چیز اٹھے گی، آگے جائے گی، بڑھے گی، رکنی نہیں ہے۔ سیاسی طور پر تو ٹھیک ہے، مذہبی معاملہ جو عمران خان صاحب کے گلے پڑ رہا ہے یہ بڑا عمران خان صاحب کے لیے سنگین ہو سکتا ہے۔ خود بھی کہتے ہیں جی مجھے تو پریس کانفرنسز تو کسی نے کی ہوں گی نا، وقار ستی پر الزام لگا دیا، مریم نواز پر الزام لگا دیا تھا، اور وہ جاوید لطیف پر الزام لگا دیا تھا کہ جو انہوں نے بھڑکائے تھے میرے خلاف مذہبی جذبات۔ لیکن یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، مفتی سعید ٹی وی پر آ گیا نا، تو اب خان صاحب جو ہے وہ جو لوگوں کے اوپر خود لوگوں کے خلاف مذہبی جذبات بھڑکاتے تھے، اب ان کے خلاف قدرتی طور پر یہ عمل شروع ہو گیا۔ مریم کہہ رہی ہے کہ جو مکافات عمل ہے اس میں عمران خان صاحب نے پھنسنا ہے، تو مکافات عمل کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ اور عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ اپنے سیاسی مخالفین سے سیکیورٹی واپس کروائی تھی۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں رکھا تھا۔ عمران خان صاحب نے کیا کیا تھا؟ سیاسی مخالفین کو علاج کے لیے باہر نہیں جانے دیا تھا۔ سیاسی مخالفین کو جیلوں کے اندر دوائیاں بند کروا دی تھیں عمران خان صاحب نے۔ تو مکافات عمل کا مطلب تو پھر یہی ہے
کہ عمران خان صاحب کے ساتھ یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اب انتخابات اگر پنجاب کے ہو جاتے ہیں یا ضمنی انتخابات ہو جاتے ہیں تو اس میں نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کا یہ جو نیا ٹول انہوں نے پروپیگنڈا کے لیے چنا ہے نا، جو نیا الزام، وہ چلتا ہے یا ٹھس ہو جاتا ہے۔ عمران خان صاحب برے طریقے سے پھنس چکے ہیں اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں، تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ خان صاحب کا پروپیگنڈا کا یہ والا بھی ٹول چلے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔